قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے. اللہ پاک نبی سے فرما رہے ہیں کہ پوچھو یا کہو ارأیتم بتاؤ ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ارونی دکھلاؤ مجھے ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے من الارض زمین سے ام لہم شرکن یا ان کے لیے کوئی ساجھا ہے شریک فی السماوات آسمانوں میں. پھر سماوات آسمانوں میں ایتونی لاؤ تم میرے پاس بے کتابن کوئی کتاب. اللہ پاک اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ ان یہودیوں سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہو تو وہ لے آؤ. ایتونی من قبل ھذا اس سے پہلے او آثارت یا کوئی منقول بات من علم کی ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. پھر کہہ رہے ہیں ومن اضل ممن اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو یدعو پکارتا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ لا یستجیب اس کو جو جواب نہیں دیتا. کون جواب نہیں دیتا؟ کس کو پکار رہی ہے؟ باطل معبود. کس کو پکار رہی ہے؟ یہ پکار رہے ہیں معبودوں کو یعنی باطلوں کو اور جو باطل ہیں اور ان کو یعنی مورتیوں کو. تو مورتیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم پکارتے ہو ان کو جو جواب نہیں دیتا مطلب لہو اس کو الی یوم القیامہ قیامت کے دن وہم عن دعائہم اور وہ ان کی پکار سے غافلون بے خبر ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ اور جب اکٹھا کیے جائیں گے لوگ کانوا لہم اعداء ہوں گے وہ ان کے لیے دشمن وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ اور ہوں گے ان کی بندگی کا کافرین انکار کرنے والے. جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اکٹھا کریں گے تو وہاں یہ عذاب یہ سب دیکھ کے کیا ہو جائیں گے؟ منکر ہو جائیں گے انکار کرنے لگیں گے کہ ہم کرتے ہی نہیں تھے ایسا. کہہ رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی اور جب پڑھی جاتی ہے ان مشرکوں پر آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح کھلی ہوئی قال الذین کفروا کہا جنہوں نے نہیں مانا للحق سچی بات یعنی قرآن کو لما جاءہم جب پہنچی وہ ان کے پاس ھذا سحر یہ جادو ہے مبین کھلا ہوا. ام یقولون یا وہ کہتے ہیں افتراہ گڑھ لیا ہے اس نے اس کو. قل ان افتریتہ آپ جواب دو اگر گڑھ لیا میں نے اس کو تو اللہ مجھے اس کی سزا دیں گے. فلا تملکون لی پس نہیں مالک ہوگے تم میرے لیے من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی ہٹانے کے. هو عالم وہ خوب جانتا ہے بما تفیدون اس بات کو جو تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس میں کفا بہ شہیدم بینی و بینکم کافی ہیں وہ گواہ کے طور پر میرے درمیان تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم اور وہ بڑے بخشنے والے بڑے رحم والے ہیں. قل ما کنت بدعا قل کہو ما کنت نہیں ہوں میں مطلب نبی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ نہیں ہوں میں بدعن کوئی انوکھا من الرسول رسولوں سے وما ادری اور نہیں جانتا میں ما یفعل کیا جائے گا بھی میرے ساتھ یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا میں کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما یوحی نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف. وما انا الا نذیر اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا نذیر مبین ڈرانے والا کھول کر. قل آپ کہیے ارائیتم کیا دیکھا تم نے بتلاؤ ان کان من عند اللہ اگر ہے وہ قرآن اللہ کے پاس سے وکفرتم اور انکار کیا ہے تم نے بہی اس کا یعنی اس قرآن کا وشہد شاہد من بنی اسرائیل اور گواہی دی گواہ نے اولاد سے یعقوب کی علی مثلہ اس کے مانند پر فآمن واستکبرتم پس وہ ایمان لایا اور تم نے گھمنڈ کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی راہ نہیں دیتے ظالم لوگوں کو ناانصاف لوگوں کو.
مشرکین نے قرآن کو جادو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیا۔ بھلا کون اس بلیغ کلام کو جادو قرار دے گا؟ مشرکین قرآن کو نبی کا خود ساختہ کلام بتاتے ہیں، یہ بات بھی پہلی بات سے بھاری ہے۔ فرمایا کہ جاوزہ اثر ہوتا ہے۔ مشرکین کے نزدیک قرآن جادو بھری آواز تھی، سننے والا فوراً متاثر ہوتا اور اس پر ایمان لے آتا اور بھائی سے، بھائی و باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا۔ مگر یہ تو قرآن کی بہت بڑی خوبی تھی، کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے جواب نہیں دیا۔ یہ کس بارے میں ہے آپ کا؟ یہ رسالت دلیل کے بارے میں ہے۔ اللہ سمجھ۔ پھر کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور جب ان مشرکین مکہ کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن لوگوں نے سچی بات نہیں مانی، وہ کہتے ہیں ان کو کہ وہ سچی بات پہنچی تو یہ کھلا جادو ہے۔ مشرکین کا قرآن پر تبصرہ کیا ہے؟ جادو کہنے سے مراد ان کا کیا ہے؟ قرآن خود بناتے اور اللہ کے نام لگاتے۔ اس کے جواب میں 3 باتیں ہیں۔ کہو اللہ پر جھوٹ لگانا جرم ہے، خدا نخواستہ میں مفتری ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا اور کوئی مجھے اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا۔ مگر یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں سچا ہوں اور قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، بس تم اس پر جو ریمارک یعنی تبصرہ کر رہے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، سو تمہارا حشر کیا ہوگا اس معاملے میں وہ خوب جانتے ہیں، اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا کہ پھر آیت کے آخر میں جب مشرکین غلط ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، وہ بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، بس قانون امہال یعنی ڈھیل دینے کو کوئی اپنے برحق دلیل نہ بنا لے، اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ اللہ اکبر۔